الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بے انتہا موجود ہے. دنیا کے اندر جتنے سمندر، جتنے ندیاں، جتنے دریا، جتنے تالاب وغیرہ ہے، ان ساری پانی کو اگر آپ روشنائی بنا لیں گے، انک بنا لیں گے، اور دنیا کے اندر جتنے اشجار ہیں، جتنے جھاڑ ہیں، درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان ساری جھاڑوں کو اگر آپ ایک قلم بنا لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو اگر لکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، ان کی نعمت ہے، ان گنت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹنگ کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم اس سے گن نہیں کر سکتے. بے پناہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بے انتہا تعریف ہے رب کی.
لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل نمونہ بنا کر اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا، الحمدللہ۔ اور بہترین شکل، جو سب سے بہترین چیز آپ کو نوازا گیا، جو آسمان سے نازل ہوا، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قرآن، بہترین نسخہ، بہترین تحائف، بہترین صحیفے، بہترین کتاب، بہترین کلام اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ان پر، آپ علیہ السلام پر۔ معتبر حاضرین جمعہ، قابل بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چند نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استقامت فی الدین۔ دین پر ہم کو کیسے ڈٹ جانا ہے، دین پر ہم کو استقامت کس طرح سے کرنا ہے، دین پر ہم کو اپنے آپ کو کیسا لگا دینا ہے، دین کی طرف کس طرح سے مائل ہو جانا ہے، انشاءاللہ العزیز قرآن حدیث کے حوالے سے، تابعین، تبع تابعین، محدثین اعلام، منہج سلف، انبیاء کرام اور اس طرح سے صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھی، آپ کے سامنے میں چند باتوں کو رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، زبان سے ظاہر کرتے ہیں، چاہے باطنی ہو، ظاہری ہو، چھپے ہوئے ہو، پوشیدہ طور پہ ہو، صدور میں ہو، قلب میں ہو، سینے میں ہو، یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اصرار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اس بات پر بالکل قائم ہیں، دائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ اللہ ہے بس، اور ہم سب کو یقین رکھنا ہے اس بات پر کہ اللہ ہے۔ رب کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما استقامت فی الدین کے تعلق سے، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، مستنبت ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں اس پر، کس پر؟ استقامت فی الدین پر، دین استقامت پر، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دین پر ڈٹے رہو، جمے رہو، بشرط کہ تم اللہ کو ایک جانو، اس پر تم استقامت اختیار کرو۔ رب اللہ رب ہے، ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر تم اس پر استقامت کو اختیار کرو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے اندر کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کوئی آدمی اللہ پر استقامت کو اختیار کرتا ہے، اللہ پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے یقین کے ساتھ، تو ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی خوشخبری دیتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے، آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، کن پر؟ اللہ کے بندوں پر۔ وجہ یہ بنی
کہ ہم جب اللہ پر استقامت کریں گے، اللہ کو ایک جانیں گے، دین کو اپنائیں گے، مذہب اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو رب کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم آسمان سے ملائکہ کو نازل کریں گے تمہارے لیے۔ اس کے اندر شر بھی آ گئی، نیکیاں بھی آ گئی، برائیاں بھی آ گئی۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہے، کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جن کے دل میں استقامت ہے، دین سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تخافوا، ایسے اللہ کے بندے ان کے دلوں کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ولا تحزنوا، اور کسی چیز کا وہ غم بھی نہیں کرتے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جن کا عہد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن کا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس جنت کی بشارت سن لو جن کا تم سے وعدہ لیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو، یہاں پر تنبیہ کے ساتھ بول رہے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، صرف اس ایک رب سے ڈرو، اس ایک خالق اور مالک اور مطہر اور مدبر سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک تم اسلام پر قائم ہی رہنا، کسی اور دین کی طرف مائل نہیں ہونا، شرک میں ملوث نہیں ہو جانا، شرک میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گرداننا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ اسی کو فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہاں تم مرتے دم تک اسلام پر ہی قائم رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر آپ اسی آیت کی تلاوت فرمائے اور فرمایا خدا کی استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں، خدا کی استقامت اقرار کرنے والے وہ حضرات ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لمڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے نہیں، جن کے دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے وہ اللہ پر استقامت کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پر استقامت کی، اپنے دین پر قائم رہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر قائم رہے، صحابہ اکرام دین پر قائم رہے، استقامت کو اختیار کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد قالها الناس ثم كفر اکثرهم
فمن مات علیہا فہو ممن استقام. بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، مگر ان میں سے اکثر لوگ کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، ایمان والوں کے ساتھ زیادہ تنبیہ والی بات ہے، ڈانٹ پلائی ہے ان کو، آگاہ کر رہے ہیں ان کو، چوکنا کر رہے ہیں ان کو، اصرار اور اقرار کر. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے قدموں کو جما دے گا. امداد سے مطلب ہے، نصر سے مطلب یہ ہے کہ آپ پیسہ نہیں مانگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دھن دولت نہیں مانگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ارے جتنے انبیاء کرام آئے سب نے دین کی دعوت کو پیش کی. منہج سلف میں جتنے علماء گزرے ہیں، کوئی بھی دین کے لیے بڑے بڑے ذخائر نہیں چھوڑے، بڑے بڑے زمین نہیں چھوڑے، روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا، بلکہ علم کا گہوارہ چھوڑا، اس علم کو چھوڑا جس علم کو آج ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں اور اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. کوئی بھی بندہ اگر اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ ان تنصروا اللہ، وہ اللہ کی امداد کرتا ہے، اللہ کی مدد کرتا ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ینصرکم، میں اس بندے پہ نصر کرتا ہوں، یعنی کہ اس کی میں مدد کرتا ہوں اور اس کے قدم کو میں ایسا جما دیتا ہوں کہ اس کی قدم ڈگمگاتا نہیں. آگے فرماتے ہیں سورہ احقاف کے اندر اسی آیت کے ہبو شان و شانہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہیے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اور ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا متعین فرمایا. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں ایسا شخص کامیاب، کامران، سعادت مند نہیں جو کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، کبھی غلبہ شیطان ہوا تو نماز چھوڑ دی، کبھی ایسا دل کے اندر اثر ہوتا ہے کہ تہجد شروع کر دی، کبھی ایسا شیطان بھٹکاتا ہے کہ تہجد تو درکنار پورے فرض نماز ہی چھوڑ دی. رمضان کا مہینہ آتے دین پر غالب ہو جاتے ہیں، دین کو اپنانے لگتے ہیں. جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے دین کو ہم خیر باد کہہ دیتے ہیں، مسجد والے جانے مسجد جانے بس. تو یہ ایمان کا غلبہ نہیں، یہ استقامت فی الدین نہیں. استقامت فی الدین کو اپنانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اندھیری سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے پہل عمل کر لو.
جب رات چھا جائے گی، سیاہ ہو جائیں گے، ایسے حالات میں فتنے ڈھیر سارے برپا ہوں گے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ گمراہ ہوں گے، بہت زیادہ گناہ ہوں گے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فتنوں میں لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو کافر ہوگا تو صبح مومن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح دیکھیں گے آپ سر میں ٹوپی لگا ہوئے ہوئے، فجر کی نماز بجماعت پڑھے ہوئے ہیں، لیکن رات میں اسی شخص کو دیکھیں گے کسی اور مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ایمان جانے کا ظاہر ہوتا ہے، ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں صبح مومن تو شام میں کافر، شام میں کافر تو صبح مومن۔ یصبح الرجل مؤمنا، صبح مومن ہوتا ہے، شام میں کافر ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح کے اندر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر سب سے پہلے آپ کو رسول بنایا۔ یا نوح انت اول رسول الی الارض، اے نوح میں نے تمہیں زمین پر سب سے پہلے رسول بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم میں مبعوث کیے گئے تھے جو توحید کے یکسرانہ آشنائی تھی، خدائی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور بتوں کی طرف پرستش اور پوجا میں مصروف تھی۔ 5 مشہور بت ہیں ان کے، سورہ نوح کے اندر آتا ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصر، یہ 5 مشہور بت حضرت نوح علیہ السلام کے دور حیات میں، ان کی زندگیوں میں اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر ان 5 بتوں کے پیچھے وہ قوم پڑی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام علی اعلان کھلم کھلا، دن میں رات میں جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، حضرت نوح علیہ السلام دین کی دعوت اپنی قوم کو دیتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، دین کی طرف مائل کرتے رہے۔ 950 برس، 950 سال تک آپ نے دین کی خدمت کی، دین کی دعوت کو پیش کیا آپ نے، الحمدللہ۔ روایتوں کے اندر آتا ہے 950 برس تک دین کی دعوت پیش کرنے کے باوجود صرف 40 آدمی یا 80 نفر، 80 انسان دائرے اسلام کے اندر آئے، دین کو اپنایا، دین کی استقامت پر قائم رہے۔ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی قوم نے آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم اٹھائے۔ اللہ کا حکم آیا، اے نوح تم ایک کشتی میرے لیے تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام چوکنا ہو گئے، کشتی کیا کریں گے آخر؟ اللہ فرماتا ہے میرا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام دین سے آپ بالکل نا امید اور مایوس نہیں ہوئے، دین پر آپ لگے رہے، لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے، استقامت فی الدین کو آپ نے اپنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دی کشتی بناؤ۔ قوم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے ہیں، کشتی تیار کر رہے ہیں۔ قوم نے دیکھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو مذاق اڑایا، کہا کہ نوح نہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، نہ زمین اپنے چشمے باہر نکالتے ہیں، کیا تم خشکی پر اپنی کشتی کو چلاؤ گے؟ اس ریتلی والی زمین پر اپنی کشتی کو چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان ساری قوموں سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا
جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی کشتی میں سوار کرو، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی مگر تھوڑا۔ اب اللہ کا حکم آیا، آسمان ٹوٹ کر پانی برسنے لگا، زمین بھی اپنے چشمے ابلنے لگی، پورے سلطنت کے اندر، پوری قوم کے اندر پانی کی پانی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اندر تیرتے ہوئے جودی پہاڑ کے مقام پر جانے لگی۔ اسی درمیان میں ان کا بیٹا جن کا نام کنعان ہے، پانی کے تھپیڑوں میں، پانی کے موجوں روا دوا میں ان کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام بہتاب ہو کر اٹھے اور کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر نور نظر دل کا ٹکڑا، اے میرے خور، تو آجا میری کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا حضور، میں کچھ ہی فاصلے سے یا کچھ ہی وقت میں یا کچھ ہی دیر سے میں جودی پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا۔ یہ بات ہو ہی رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو ایک ایسی موج حائل کی کہ بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصرار کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ میرا سلبی بیٹا ہے، میرا خاندان سے ہے، میرا اپنا بیٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین پر استقامت نہیں ہے، دین پر ثابت قدم نہیں ہے، لہذا ان کے بارے میں تو سفارش نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان الفاظ کو سنے تو آپ اپنے دین پر قائم ہو گئے اور کہا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی کرنے والا ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا تو ہی ہے، بس میرا یہ اصرار تھا۔ تو اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت فی الدین پر اپنے زندگی کو لگا دیے۔ تو استقامت فی الدین کے تعلق سے ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، الحمدللہ ابھی ایک پارٹ ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو یہ دوسرا پارٹ آپ کے سامنے میں رکھی جائے گی۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو استقامت فی الدین، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔